اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے میں دیری کر رہے ہیں تو آپ بس اپنی ضرورت کو دیکھ لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم تو دعا اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق مانگتے ہیں، جبکہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس ضرورت سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کو کس وقت دینا آپ کے لیے رحمت ہوگا اور کس چیز کو کس وقت دینا آپ کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ دیکھیے، ہر ڈیلے جو آپ کی لائف میں آتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہر بار نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والی ہوں جو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کر رہے ہیں، اور جن کو جاننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر اپیرنٹلی جو آپ کو اپنی دعاؤں میں تاخیر نظر آ رہی ہے وہ ہے کیوں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ از preparing you for blessing۔ ہر نعمت صرف مل جانا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ کی تیاری مکمل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آج وہ چیز دے دے نا جس کے لیے آپ بہت دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ اس چیز کی وہ قدر ہی نہ کر پائیں، یا اس ذمہ داری کو آپ سنبھال ہی نہ سکیں۔ اس چیز پر نا آپ کا پورا اعتبار، پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ سے اس چیز کو دور ہرگز نہیں رکھیں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ اللہ از protecting you from what you cannot see۔ انسان بس وہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو ہمارے پیٹھ پیچھے بہت سے لوگ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نا جس رشتے، جاب یا اپرچونٹی کے لیے آج آپ رو رہے ہیں، آپ دکھ منا رہے ہیں، وہی چیز آگے چل کے آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے، آپ کی گروتھ کو روکتی ہے، کسی بھی طرح سے آپ کی ذات کو ڈیمیج کرتی۔ اور یہ تو سب ہم نے اپنے پاس ایگزامپلس میں بھی دیکھا ہے نا، بہت بار ہماری لائف میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کسی چیز کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں، وہ چیز ہمیں اس وقت نہیں ملی اور ہم شاید اس کے لیے روئے بھی ہیں، پریشان بھی ہوئے، لیکن بعد میں کچھ عرصہ جب گزر جاتا ہے اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اللہ کا شکر، اللہ نے اس وقت ہماری یہ دعا نہیں سنی، اور اگر سن لی ہوتی تو پتہ نہیں آج ہم زندگی کے کس مقام پر ہوتے۔ جو اچیومنٹس ہمیں اللہ کی اس حکمت کے باعث ملی وہ تو ملتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ is testing your trust, not ignoring your دعا۔ جب آپ کے بار بار دعا مانگنے پر بھی وہ فوراً سے قبول نہیں ہوتی نا، تو سب سے پہلا امتحان اللہ پر یقین کا ہوتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ بھروسہ ہمیں ہماری پلاننگ پر، ہمارے آنے والے فیصلوں پر ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ چیز ایسے ہمیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ اگر چیزیں آپ کے پلان کے اکارڈنگ نہیں چل رہی ہیں تو اس وقت آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتبار اپنے رب پر کیسا ہے۔ ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو بھولتے نہیں ہیں، وہ بس اس کا یقین اور اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ is teaching you patience that success can never teach۔ ہر انسان کچھ بھی پانے کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن صبر ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس نعمت کا انتظار صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں میں تاخیر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ آپ کے اندر وہ صبر، وہ حکمت اور وہ مضبوطی پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی خطاب سے، دنیا میں کسی بھی پائے جانے والی سکسیس سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ ہمیشہ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس ڈفرنس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی کامیابی جب آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو ریزلٹس تو دے دے گی جو آپ کو چاہیے، مگر جب آپ رکتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر آپ کو ایک بہتر اور مضبوط انسان بناتا ہے۔ اللہ is redirecting you towards something better۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے والے دروازے کو اس لیے بند نہیں کرتے کہ وہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے بند کرتے ہیں کہ کہیں آپ غلط راستے پر بہت دور تک آگے نہ نکل جائیں کہ آپ کے لیے آپ کی واپسی اور بھی مشکل ہو جائے۔ اس وقت ہمیں تو اپنے سامنے والا ایک بند دروازہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن ہمارا رب، ہمارے اللہ کی پاک ذات اس دروازے کے علاوہ جو ایک اور خوبصورت دروازہ ہماری ترقی کے لیے، ہماری خوشیوں کے راستے پر ہمیں لے کر جانے والا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ want your heart attached with him, not just his blessings۔ سوچے نا ذرا، اگر آپ کی ہر ایک مانگی جانے والی دعا فوراً سے پہلے قبول ہو جائے تو کیا آپ اپنے رب کو اتنا ہی یاد کریں گے؟ کیا آپ کا رب کے ساتھ رشتہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا؟ کیا آپ کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو جو دعا مانگنے کی صورت میں ہوتی ہے وہ ایسے ہی کنٹینیو رہے گی؟ انسانی فطرت ہے، یہ سب کچھ ویسے کنٹینیو نہیں رہ سکتا، ایٹ لیسٹ 100 میں سے 99% لوگوں کا تو نہیں رہ سکتا۔ بہت دفعہ ڈیلے کا مقصد نعمت روکنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کا دل رب کے زیادہ قریب آ سکے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس کی رحمت سے محروم نہیں رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی مانگی ہوئی دعا، آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو اس وقت عطا کرتے ہیں جب وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آج بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، راستے کہیں جا ہی نہیں رہے، اور جو آپ بار بار چاہ رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ نے مایوس ہرگز نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعا اب تک قبول بھی کر چکے ہوں، بس وہ بہتر وقت آنا باقی ہے جس میں آپ کو وہ عطا ہونی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، یا تو آپ کو وہ دعا مل جاتی ہے، آپ کی وہ دعا مکمل ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کو اللہ پاک اس سے بہترین نوازتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، آپ اسے بار بار کچھ مانگیں اور رب آپ کو عطا نہ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کے لیے غلط فیصلہ کریں گے ہی نہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔
بے شک اللہ پاک بہترین سے نوازنے والا ہے، اور جب اللہ پاک دینے پہ آتا ہے نا تو یقین جانے آپ کی خواہشیں تو پوری ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بے پناہ سکون بھی ملتا ہے۔ تو آج کے بعد مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ دعائیں مانگتے رہیں، رب کی ذات بہت جلد آپ کی تمام دعاؤں کا صلہ آپ کو دینے والی ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ اب آپ مایوس نہیں ہوں گے، دعائیں اپنے رب سے مانگتے رہیں گے، فاطمہ زہرا کو دیں اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔